95۔ سورۃ المعارج آیت نمبر 36۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل الجنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی حقانیت پہ دلائل بیان کیے ہیں۔ اب تو ان دلائل کو سن کر پھر تو سامعین کو ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کافر جتنے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہوتے تھے اور اس حقیقت کو جھٹلانے کی ان کی کوشش ہوتی تھی کہ آپ کی نبوت کو جھٹلائیں، آپ جو قرآن پیش کرتے ہیں اس کا انکار کریں، اور اپنے آپ کو اس کے باوجود ان دلائل کے باوجود حق پر ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ آپ غلط ہیں۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ، بس کیا ہے کافروں کو، فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا کیا ہے کافروں کو، ان لوگوں کو جو کافر ہیں، قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوڑتے ہیں، آتے ہیں۔ اچھا کس انداز سے؟ عن الیمین وعن الشمال عزین، دائیں سے بائیں سے غول در غول، گروہ در گروہ جمع ہو رہے ہیں۔ جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے عرض کیا وہ یہی ثابت کرتے تھے کہ ہم برحق ہیں، آپ نعوذ باللہ جھوٹے ہیں۔ یہاں تک وہ کہتے تھے کہ اگر قیامت کے تو قائل نہیں تھے، یہاں تک کہتے تھے کہ اگر قیامت ہو بھی وہاں بھی ہم جیت جائیں گے اور جنت والے ہم ہیں، اگر ایسا معاملہ ہوگا پھر بھی ہم آپ سے اعلیٰ اور افضل ہوں گے۔ ان کے اس خام خیالی کا آگے تیسری آیت میں جواب ہے، اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، کیا امید رکھ رہا ہے ان میں سے ہر ایک ان يدخل جنت نعیم،
جنت کی نعمتوں میں وہ داخل ہوگا۔ ادھر تو آپ کو جھٹلا رہے ہیں، قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت کے قائل نہیں بن رہے ہیں، اور پھر آپ کے سامنے بیٹھ کے کیا کہتے ہیں کہ اگر بالفرض والمحال اس طرح ہوگا تو جنت میں بھی ہم جائیں گے۔ کلا، فرمایا اس طرح نہیں، پہلے اس طرح نہیں ہے۔ اب پہلے ان کو اس انداز سے سمجھایا جا رہا ہے، انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے ان کو پیدا کیا ہے اس چیز سے کہ یہ بھی جانتے ہیں۔ جنت منت میں تو یہ داخل نہیں ہوئیں گے۔ انا خلقناہم مما، ہم نے ان کو پیدا کیا اس چیز سے، یعلمون، یہ بھی جانتے ہیں۔ یہ جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں، یہ جو کہتے ہیں کیا ہم مر کے دوبارہ پھر زندہ ہو جائیں گے، فرمایا ہم نے ان کو پیدا کیا اس چیز سے کہ یہ بھی جانتے ہیں، یعنی انسان نطفے سے پیدا ہوا ہے۔ یہ جتنے بیٹھے ہوئے وہ سارے جانتے ہیں کہ ہاں واقعی ہمیں اللہ تعالیٰ نے نطفے سے پیدا کیا۔ تو اب اس نطفے کے اندر غور کیا جائے کہ یہ نطفہ کیسا گیا، کن مراحل سے گزرا، کن ایام، کتنے اوقات، مہینے اس پہ گزرے، وہ جو قرآن نے ہمارے سامنے بیان کر دیا ہے۔ کس طرح گوشت بنتا ہے، کس طرح ہڈیاں چڑھتی ہیں، کس طرح ٹائم لگتا ہے، کس طرح انسان بنتا ہے، اس میں کہا تم نے غور نہیں کیا، جانتے تو ہو کہ تم اس سے، تو بلا یہ نطفہ جس سے ہر ایک بنا ہوا ہے وہ اس کا قائل ہے کہ ہاں میں نطفے سے بنا ہوں، وہ اللہ جو اس پہ قادر ہے کہ اے انسان تجھے نطفے سے بناتا ہے، تو وہ اللہ اس پہ قادر نہیں ہے کہ اس نے یہ جو ڈھانچہ بنایا ہے، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، سر ہیں، بدن ہے، اس ڈھانچے کو دوبارہ ایک جگہ کر دے اور اس کو کہہ دے اٹھ جا، اس پہ قادر نہیں ہے۔ یہ بنانے میں زیادہ دقت ہے، اس میں بعد ہے، یا اس نطفے سے جو انسان بن رہا ہے اس میں بعد ہے، لازم بات ہے، اس میں بعد ہے، اس میں دوری ہے، کہاں نطفہ اور کہاں انسان۔ بنا ہوا ہاتھ دوبارہ بنانا پھر اللہ کے لیے مشکل ہو، اس لیے پھر آگے اللہ تعالیٰ قسم لیتے ہیں، فلا اقسم برب المشارق والمغارب، میں قسم لیتا ہوں مشارق و مغارب کے رب کا۔ اللہ اپنی ذات کا قسم لے رہے ہیں، کس چیز پہ؟ انا لقادرون علی، ہم اس پہ قادر ہے، ان نبدل خیرا منہم، کہ ہم ان کے جگہ پہ اور مخلوق لے آئیں، وما نحن بمسبوقین، ہم اس سے عاجز نہیں ہیں۔ یعنی یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستا رہے ہیں، اور یہ جو کہتے ہیں کہ بالکل قیامت نہیں ہے، یہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا بدن ریزہ ریزہ ہوگا، پھر ہم کس طرح زندہ کیے جائیں گے، یہ کہا تمہیں نطفے سے پیدا کیا، اس کے قائل ہو تمہیں دوبارہ پیدا کروں گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اس پہ قادر ہوں کہ تمہارے جگہ پہ تمہیں ختم کروں، دوسری مخلوق ہو کہ وہ اطاعت اختیار کر لے کہ ہاں اللہ آپ ہمارے رب ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں، میں اس پہ بھی قادر ہوں، تمہیں بالکل ختم کروں۔ جب یہ بات ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے فذرہم، چھوڑ دیں آپ ان کو، کیا یخوضون، باتیں بناتے رہیں، چھوڑ دیں، یہ بکتے رہیں، باتیں بناتے رہیں، ویلعبوا، کھیلتے رہیں، کب تک؟ فذرہم یخوضوا ویلعبوا، آپ چھوڑ دیں، یہ باتیں بناتے رہیں، کھیلتے رہے، حتیٰ یلاقوا یومہم الذی یوعدون، تاکہ یہ ملاقات کرے اس دن سے جس کا ان کو وعدہ دیا جا رہا ہے، وہ قیامت۔ یہ کھیلتے رہیں، ٹائم پاس کرتے رہیں، اس دن سے ان کی ملاقات ہوگی۔ ہاں، یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اپنی زندگیاں جس طرح گزارو، زندگی گزرتی ہے، ایک دن آنے والا ہے یلاقوا یومہم الذی یوعدون، کہ ملاقات کرو گے اس دن کا جس سے تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے۔
اور پھر کیا حالت ہوگی؟ فرمایا یوم یخرجون من الاجداث، اس دن وہ نکلیں گے قبروں سے سراعاً دوڑتے ہوئے۔ نفخہ ثانیہ ہوگا، سور پھونکا جائے گا، پھر زمین سے انسان نکل رہا ہے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دانہ زمین کے اندر ڈالا جا رہا ہے، اسی سے پہلے پل وہ زمین سے اپنا سر کومپل نکالتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ زمین یہ تبدیل ہوگی اور اس زمین سے سر نکالنے والا، اگنے والا وہ انسان ہوگا۔ قبر پٹیں گے، سارے قبروں سے نکلے اور نکلیں گے بھی ایسے، فرمایا یخرجون سراعاً دوڑتے ہوئے، کأنہم الی نصب یوفضون، جس طرح کے ایک نشان کے طرف وہ دوڑ رہے، سیدھے جا رہے ہوں گے۔ اور ان کافروں کے متعلق کہا جا رہا ہے خاشعۃ ابصارہم، آنکھیں ان کی جھکی ہوئی ہوں گی۔ اللہ اس رسوائی سے ہم سب کو بچائے۔ ترہقہم ذلہ، ذلت ان پہ چائی ہوئی ہوگی، وہ ان کو ڈانپ رہا ہوگا۔ اللہ پاک محفوظ رکھے۔ یہ کافروں کی حالت ہے، ایمان والوں کے نہیں۔ اللہ پاک ہمیں ایمان کی حفاظت نصیب کرو۔ ہاں، خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، یہ قبروں سے نکلنا، یہ اس طرف جانا، دوڑنا، ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ ہے وہ دن جس کا تم سے اے انسانوں وعدہ کیا جا رہا تھا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس دن کی تیاری کی نصیب فرمائے، اس دن کی تیاری نصیب فرمائے، انسان کے ذہن میں ہو۔ مسلمان کے لیے تو ہے عقیدہ آخرت، جب استحضار انسان اسی چیز کا کرے گا کہ چند روزہ زندگی ہے، میں یہاں ہر وقت کے لیے نہیں آیا ہوں، چند دن کے بعد یہاں سے آگے دوسری منزل ہے، میں نے وہاں جانا ہے، پھر اس کے بعد ایک اور منزل ہے جس کا ابھی بیان ہو، میں نے ادھر جانا ہے۔ تو بڑے مراحل ہے، بڑے مسائل ہے، اللہ اپنا کرم فرمائے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فما للذین کفروا، پس کیا ہے ان کافروں کو، قبلک مہطعین، کہ آپ کے آگے وہ دوڑتے ہیں، عن الیمین وعن الشمال عزین، آگے دائیں اور بائیں سے وہ غول در غول آپ کے طرف آ رہے ہیں، آ کے بیٹھ کے آپ کے سامنے وہ اپنے آپ کو حق پر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایطمع، کیا امید طمع رکھتا ہے، کل امرئ منہم، ان میں سے ہر ایک یہ طمع رکھ رہا ہے، ان یدخل جنت نعیم، کہ وہ داخل ہوگا جنت کی نعمتوں میں، کلا، ہرگز نہیں، انا خلقناہم، ہم نے ان کو پیدا کیا ہے، مما، اس چیز سے، یعلمون، یہ خود بھی جانتے ہیں ان کی تخلیق کس چیز سے ہوئی ہے، فلا، پس اس طرح نہیں ہے، اقسم برب المشارق والمغارب، میں مشارق و مغارب کے رب کا قسم لے رہا ہوں، انا لقادرون، کہ ہم قادر ہیں، علی، اس بات پہ ہم قدرت رکھتے ہیں، ان نبدل خیرا منہم، کہ ہم تبدیل کریں بہتر ان سے، اور لوگوں کو ہم لے آئے اور بندوں کو لے آئے، وما نحن بمسبوقین، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہے، بلکہ کما حق ہم اس پہ قدرت رکھتے ہیں۔ لیکن فرمایا فذرہم، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ دیں،
یخوضو بات بناتے رہے، بات کرتے رہے، وَيَلْعَبُوا اور کھیلتے رہے، حَتَّى يُلَاقُوا حتیٰ کہ ملاقات کریں، یومہم الذی یوعدون اپنے اس دن سے جن کا انہیں وعدہ دیا جا رہا ہے۔ اور سنیے فرمایا یوم یخرجون جس دن وہ نکلیں گے من الاجداث اپنے قبروں سے سراعاً دوڑتے ہوئے، کأنہم الی نصب یوفضون گویا کہ وہ ایک نشان کے طرف بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، خاشعۃ ابصارہم جھکی ہوئی ہوں گی ان کی نگاہیں، ان کی آنکھیں، ترہقہم ذلہ اور چھائی ہوئی ہوگی ان پہ ذلت، ذالک الیوم یہ ہے وہ دن، الذی کانوا یوعدون یہ ہے وہ دن جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا جا رہا تھا، جس دن کا انہیں وعدہ دیا جا رہا تھا۔ اللہم